پاکستان کی ثالثی میں امریکہ ایران کی 110 روزہ کشیدگی ختم۔ مفاہمتی معاہدے پر عمل درآمد کے لیے ابتدائی مذاکرات کل سوئٹزرلینڈ میں ہوں گے۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر امریکی صدر ٹرمپ، ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے بعد بطور ثالث وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی الیکٹرانک دستخط کر دیے۔ تینوں رہنماؤں کی جانب سے تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کی گئیں۔ دوسری جانب سوئٹزرلینڈ کے مقام برگنسٹاک میں امن مذاکرات کی تیاریاں جاری۔ پاکستان کا ابتدائی وقت پہنچ گیا، وزیر اعظم بھی مذاکرات میں موجود ہوں گے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کے مطابق چونکہ اس تاریخی دستاویز پر دونوں ممالک کے صدور پہلے ہی آن لائن طریقے سے دستخط کر چکے ہیں، اس لیے اب سوئٹزرلینڈ میں کسی بھی قسم کی فزیکل دستخطی تقریب منعقد نہیں کی جائے گی، لیکن اہم بیٹھک ضرور ہوگی۔ ٹرمپ کا ایران سے متعلق اپنی پالیسی پر تنقید کرنے والوں کو سخت جواب۔ بولے، جو سمجھتے ہیں میں ایران پر سخت موقف نہیں لے رہا وہ حسد کرتے ہیں یا بدنیت ہیں یا بے وقوف ہیں۔ ڈیل کے بعد امریکی اسٹاک مارکیٹ ریکارڈ بلند سطح پر پہنچ چکی ہے اور تیل کی قیمتیں تیزی سے نیچے آ رہی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کا بہت سارا پیسہ منجمد کیا ہے اور وقت آنے پر یہ واپس کریں گے۔ ایران اچھا برتاؤ کرے گا تو $300 ارب کے فنڈ تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ ایران نے وعدے پورے نہ کیے تو دوبارہ کارروائی کے لیے تیار ہوں گے۔ امریکی وزیر جنگ کی دستخط کے بعد ایران کو پھر دھمکی۔ پیٹ ہیگسیت کے مطابق ایران کے ساتھ معاہدہ امریکہ کی مضبوط اور طاقتور پوزیشن کے نتیجے میں ممکن ہوا۔ ایران کے معاہدے کی شرائط پر عمل نہ کرنے پر ایک بار پھر سخت مؤثر بحری ناکہ بندی نافذ کریں گے۔ یورپ کے بعض ممالک آبنائے ہرمز میں سیکیورٹی بحری آپریشنز میں زیادہ فعال کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ امریکہ ایران MOU کے 14 نکات کی تفصیل جاری۔ معاہدے میں دونوں ممالک نے جنگ کے خاتمے کا باقاعدہ اعلان کر دیا۔ معاہدے کے تحت ایران بحری تجارتی راستے آبنائے ہرمز کو دوبارہ بحال کرے گا۔ امریکہ ایران پر عائد کردہ بحری ناکہ بندی کو ختم کر دے گا۔ دونوں ملکوں کے درمیان جوہری پروگرام پر حتمی مذاکرات کے لیے 2 ماہ کی مہلت مقرر۔ معاہدے کے مطابق ایران کو اپنا خام تیل فروخت کرنے کی عبوری اجازت مل گئی۔ اگر ایران ایٹمی پروگرام سے متعلق حتمی تصفیہ پر آمادہ ہو جاتا ہے تو اسے اربوں ڈالر کا خطیر اقتصادی پیکیج بھی فراہم کیا جائے گا۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی کے بعد عوام کے لیے ریلیف کی امید بڑھ گئی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا ہفتہ وار فارمولہ مرتب کرنے کے لیے اعلیٰ سطح کی کمیٹی تشکیل۔ وزیر اعظم کی جانب سے اعلان متوقع، پیٹرولیم قیمتوں کے تعین کے لیے شفاف فارمولہ تیار کیا جائے گا۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کا اعلان۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کی ہدایت ہے کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ عوام کو فوری منتقل کیا جائے۔ فارمولے کی بدولت عوام قیمتوں میں تبدیلی کی وجوہات کو سمجھ سکیں گے۔ نئی پالیسی تمام اسٹیک ہولڈرز سے مشاورت کے بعد مرتب کی جائے گی۔ دوسری جانب رواں ہفتے کے آغاز پر برنٹ کروڈ آئل کی قیمت $86.80 فی بیرل تھی، جو بتدریج کم ہو کر آج $74.80 فی بیرل ہو گئی ہے۔ عمران خان سے ملاقات نہ ہونے کے باوجود خیبر پختونخوا حکومت کا کل مکمل سالانہ بجٹ پیش کرنے کا فیصلہ۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے فیصلے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ تمام ارکان اسمبلی بجٹ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ ہماری خواہش تھی کہ بجٹ سے پہلے بانی PTI سے مشاورت کی جائے، لیکن اجازت نہیں دی گئی۔ عوامی مفاد اور صوبے کی ترقی کو مد نظر رکھتے ہوئے بجٹ پیش کیا جائے گا۔ حکومت کی پیپلز پارٹی کو کابینہ میں شمولیت کی دعوت۔ بلاول بھٹو کو اہم وزارت ملنے کا امکان۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بجٹ منظوری کے بعد وفاقی کابینہ میں رد و بدل متوقع ہے، نئے چہرے سامنے لائے جائیں گے۔ وزیر اعظم نے تمام وزراء سے کارکردگی رپورٹ بھی طلب کر لی۔ کارکردگی رپورٹ کے بعد وزراء کے قلمدان تبدیل کرنے کا عمل شروع ہوگا۔ آزاد کشمیر کو آزاد کشمیر ہی دیکھنا چاہتا ہوں، مقبوضہ نہیں۔ احتجاج کرنے والے کشمیر کاز کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ مظاہرین اور سیاسی جماعتیں بیٹھ کر مسئلے کا پرامن اور سیاسی حل نکالیں۔ بلاول بھٹو کا قومی اسمبلی میں خطاب۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو پیغام دیا کہ پانی بند کرنا چاہتے ہیں تو جنگ کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے PTI کی بھی تعریف کی۔ بولے KP کے حکومت نے فیصلہ کیا کہ قومی مفاد میں حصہ ڈالیں گے۔ PTI کے فیصلے کو اس فلور پر ویلکم کرتا ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ BISP کو ٹارگٹ کرنا افسوسناک ہے، ہم اس پروگرام کا دفاع کرتے رہیں گے۔ ریسٹورنٹس میں ڈیبٹ یا کریڈٹ کارڈ، موبائل والیٹ اور QR کوڈ کے ذریعے ادائیگی کرنے والے صارفین کے لیے بری خبر سامنے آ گئی۔ پنجاب حکومت نے فائنانس بل میں ڈیجیٹل ذرائع سے کی جانے والی ریسٹورنٹ ادائیگیوں پر سیلز ٹیکس کی شرح 5% سے بڑھا کر 8% کرنے کی تجویز دے دی، جس کی منظوری کی صورت میں شہریوں کے لیے باہر کھانا مزید مہنگا ہو جائے گا۔ حکومت نے نقد رقم سمیت دیگر روایتی طریقوں سے کی جانے والی ادائیگیوں پر 16% سیلز ٹیکس کی موجودہ شرح برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔
آئی فون صارفین کو بڑا جھٹکا، ایپل نے قیمتیں بڑھانے کا عندیہ دے دیا۔ آئی فون 18 سیریز کے ماڈلز کو متعارف کرائے جانے میں 3 ماہ باقی، جبکہ کمپنی کے موجودہ چیف ایگزیکٹو ٹم کک نے وال اسٹریٹ جرنل کو دیے گئے انٹرویو میں اشارہ دیا کہ نئے آئی فونز ماضی کے فونز کے مقابلے میں مہنگے ہو سکتے ہیں۔ اس کی وجہ میموری چپس کے بحران اور قیمتوں میں اضافہ ہے، جس میں کمی آنے کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا۔ رپورٹ کے مطابق آئی فون 17 سیریز کے مقابلے میں اس سال کے نئے ماڈلز کی قیمتوں میں $200 تک کا اضافہ ہو سکتا ہے۔ فیفا ورلڈ کپ میں اپنے پہلے میچ میں کرسٹیانو رونالڈو کا جادو نہ چل سکا۔ پرتگال اور کانگو کا میچ 1-1 گول سے برابر ہو گیا۔ پرتگال کے افتتاحی میچ میں مایوس کن کارکردگی پر کرسٹیانو رونالڈو شدید تنقید کی زد میں۔ سٹار فٹ بالر نے اپنی کارکردگی پر پوسٹ میں آئندہ بہتر کھیل کا عزم کیا۔ دوسری جانب فٹ بال ورلڈ کپ کے سنسنی خیز مقابلوں میں کولمبیا نے ازبکستان کو 1 کے مقابلے میں 3 گول سے ہرا دیا۔ گھانا نے پیناما کو 1-0 سے شکست دی۔ انگلینڈ کروشیا کے خلاف 2 کے مقابلے میں 4 گول سے کامیاب ہوا، جبکہ فیفا کے مطابق 16 جون کو ورلڈ کپ کے 4 میچز میں مجموعی طور پر 2,81,223 شائقین اسٹیڈیم پہنچے، جس سے نیا عالمی ریکارڈ بن گیا۔ معروف ہالی ووڈ ہارر فلم دی رنگ کی چائلڈ سٹار ڈاوی چیز 35 سال کی عمر میں چل بسی۔ امریکی میڈیا کے مطابق بچپن میں شہرت حاصل کرنے والی اداکارہ لیلو اینڈ سٹچ میں کام کرنے کی وجہ سے بھی جانی جاتی تھی۔ اداکارہ کے قریبی ساتھی کے مطابق وہ ایک سنگین بیماری میں مبتلا تھیں اور رواں ماہ کے آغاز پر انہیں لاس اینجلس کے ایک ہسپتال میں داخل کرایا گیا تھا۔